امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم عاشق رسول ہیں، مدینۃ الرسول کے اندر حدیث مصطفیٰ کا سبق دیا کرتے۔ اب کئی عرصہ جو ہے مدینۃ الرسول کے اندر بارش نہ ہوتی تھی، اور جب کبھی بارش ہو جاتی تو پھر عالم یہ ہوتا کہ لوگ پیچھے وادیوں کی طرف نکل جاتے، کیونکہ وہاں پر پانی کافی کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگ وہاں پر جا کے نہاتے۔ پانی ادھر سے بارش کی صورت میں آتا اور نیچے سے پانی جمع ہوتا، تو نہانے کا بڑا لطف والا ماحول بن جاتا۔ تو بارش جب شروع ہوئی مدینۃ الرسول میں تو لوگ جوک در جوک ان وادیوں کی طرف نکلے۔ امام مالک بھی اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور جب آپ چلے تو ادھر سے گورنر جو مدینۃ الرسول کا تھا وہ بھی چلا۔ اس کی نظر پڑ گئی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ پر، تو اس نے اپنی سواری کا رخ پھیرا اور امام مالک کی طرف آ گیا۔ امام مالک کی سواری کو لگام کو پکڑ کے وہ کہنے لگا کہ اے مالک، آج بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، چلو چلتے چلاتے ویسے بھی سفر کرنا ہے تو خاموش کیوں رہیں؟ کیوں نہ آپ مجھے اس سفر میں ایک دو احادیث رسولی سنا دیں؟ قربان جائیں ان کی عظمتوں پر۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر غضب ناکی کے آثار طاری ہوئے، اور عالم جلال میں آ کے آپ نے گورنر مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ او بے ادب، تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے، ذرا بھی ادب نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے حدیث سنانے کا کہا، میں نے کون سی بے ادبی کی ہے؟ امام مالک نے یہ نہ دیکھا کہ سامنے گورنر ہے مدینۃ الرسول کا، آپ نے فرمایا تم نے ادب نہ کیا، تم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کو سر رہ سنانے کے لیے کہہ دیا۔ گورنر مدینہ وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، وہ بھی سمجھ گیا کہ واقعی میں یہ کیا کر بیٹھا۔ اس کو نہانا ہی بھول گیا، وہیں سے الٹے قدموں واپس لوٹا اور آ کے سیدھا قاضی القضاء کی عدالت میں حاضر ہو گیا۔ قاضی نے پوچھا کہ گورنر مدینہ، آج خیر تو ہے آپ یہاں پر آئے؟ تو گورنر مدینہ نے وہ بات بیان کی کہ میں نے ایسے آج حدیث رسول کا ادب نہ کیا، اور میں نے اس طرح حدیث رسول کی بے ادبی کرتے ہوئے سر راہ سواری پر چلتے ہوئے امام مالک سے کہا کہ آپ مجھے حدیث رسول سنا دیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی میں نے بے ادبی کی ہے، اس کے لیے جو سزا بنتی ہے آپ مجھے وہ سزا دے دیں۔ جب قاضی القضاء نے سنا، اس نے کہا پھر اس کے لیے آپ کی سزا یہ بنتی ہے کہ آپ کے جسم پر 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب گورنر کے جسم پر اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا تھا، 40 کوڑے مارے گئے۔ امام مالک جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے تو گورنر مدینہ حاضر ہوا۔ اس نے کہا حضور آج تو کرم نوازی کریں، چلو آج مجھے حدیث رسول سنا دیں، آج تو میں خود چل کے آیا۔ امام مالک نے فرمایا بیٹھو۔ بٹھانے کے بعد پہلی حدیث سنائی، دوسری سنائی، تیسری سنائی، چوتھی سنائی، کرتے کراتے 40 احادیث رسول گورنر مدینہ کو سنا دی۔ میرے حضور نے یہ فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا، کائنات کے والی نے یہ فرمایا۔ گورنر مدینہ بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ حضور ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کل میں نے ایک حدیث سنانے کے لیے کہا اور آپ ناراض ہو گئے، آج میں نے ایک حدیث سنانے کے لیے عرض کی تو آپ نے ایک کے بدلے 40 احادیث طیبات سنا دی۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ گورنر مدینہ، کل تم نے سر راہ مصطفیٰ کی حدیث سنانے کو کہا تو مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، اور آج کیونکہ تم نے میرے مصطفیٰ کریم کے نام پر مصطفیٰ کریم کی حدیث کی وجہ سے 40 کوڑے کھائے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہر ایک کوڑے کے بدلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دی جائے۔ قربان جائیں ان کے عشق پر، ان کی عظمتوں پر۔ گورنر مدینہ رو کے کہنے لگا کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ مجھے ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سناتے، تو خدا کی قسم میں اپنے جسم پر 1000 کوڑے کھا کے آتا، تاکہ ہر کوڑے کے بدلے میں آپ کی زبان مبارکہ سے ایک ایک حدیث سنتا چلا جاتا۔